عبارت ہماری یہاں پہ پہنچی تھی کہ وقد یحتال للقسمت بأن یحیل کل منہما صاحبہ بحصتہ التی یرید اعطاءها صاحبہ ویقبل الآخر بناء علی صحۃ الحوالۃ من البریء۔ یہاں پہ گفتگو یہی تھی کہ یہ بات تو روایات اہل بیت علیہم السلام سے ثابت ہے کہ جو دین کے مالک ہیں اور وہ دین کیا ہے مشترک ہے دونوں کے درمیان، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس دین کو آپس میں کیا کریں، تقسیم کر لیں۔ تقسیم تبھی ہوگا کہ جب وہ دین واپس آئے گا تو اس کے بعد کیا تقسیم ہوگا۔ اچھا، کیا اس کا کوئی حیلہ شرعی ہو سکتا ہے؟ یہ حیلہ شرعی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ شہید اول نے کوئی حیلہ شرعی بیان نہیں کیا، اور شہید ثانی نے یہاں پہ دو جو ہیں وہ حیلے کیا ہیں بیان کیے ہیں۔ پہلے حیلے کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ فقہ میں ایک بحث آتی ہے، قرض اور ضمانت میں بحث آتی ہے حوالہ کی۔ یہاں پہ جو ہے وہ حوالہ جو ایک معاملہ ہے، باقاعدہ حوالہ کا ایک معاملہ ہے، اس میں قبول ہوتا ہے، ایجاب ہوتا ہے کہ یہ حوالہ کا معاملہ دو شریک آپس میں کر سکتے ہیں، اور اس حوالے کے معاملے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو نتیجہ وہ چاہ رہے ہیں، وہ کیا چاہ رہے ہیں، تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہی نتیجہ وہ حوالہ والے معاملے سے کیا کر لیں گے، حاصل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی نتیجہ وہی نکلے گا، تقسیم ہو جائے گا، لیکن تقسیم کس کے ذریعے سے ہوگا؟ حوالہ والے معاملہ کے ذریعے سے ہوگا۔ ہاں، یعنی ایک شرعی معاملہ ہو جائے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حیلہ شرعی کہتے ہیں، اور اس کی نکاح بہترین مثال ہے حیلہ شرعی کی، کہ انسان چاہتا ہے کہ میرے اس لڑکی کے ساتھ تعلقات بنے، ریلیشن شپ بنے، کام اس نے کرنا ہے، شریعت کہتی ہے کہ بھئی دو لفظ پڑھ لو، انکاح تو قبل تو، ٹھیک ہے، تو نتیجہ کہتے ہیں نتیجہ وہی نکلے گا۔ وہ کہہ رہا تھا پہلے میں تو پوری قسمیں کھا رہا تھا کہ تمہاری زندگی میں پورا ساتھ رہوں گا، ایگریمنٹ پوری لکھ کے اسے دے رہا تھا، ٹھیک ہے، اسٹامپ پیپر لکھ کے دے رہا تھا کہ سارے خرچے اٹھاؤں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، تو وہ آپ نہیں مان رہے تھے، اور اب بھی آپ نے نکاح کروا لیا تو نتیجہ تو ایک ہی نکلا سیم۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ حیلہ شرعی ہے کہ کام آپ کو وہی ملے گا جو آپ چاہ رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے کرنے جو شریعت کیا آپ کو بیان کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، واضح؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ شرعی حیلہ کرنا، یعنی شرعی طریقے کے مطابق کیا ہے، چلنا، یعنی جس طریقے سے وہ ابھی آگے انشاءاللہ بحث آئے گی مزید۔ مشرکین عرب کا بڑا اعتراض ہوتا تھا، قرآن مجید نے نقل کیا کہ جب اللہ نے جو ہے وہ ربا کو حرام قرار دیا، سود کو، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو بیع ہے تمہاری خرید و فروخت، تو یہ بھی تو مثل ربا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ قرآن نے کیا جواب دیا کہ بھئی ہے تو صحیح مثل ربا، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ بیع ہم نے حلال رکھی ہوئی ہے، اور وہ ربا کیا ہے، حرام رکھا ہوا ہے۔ تو کوئی کہے کہ یہ جو گرل فرینڈ کیا کہتے ہیں، گرل فرینڈ شپ، یہ ایک اصطلاح ہے کہ یہ بھی بالکل نکاح کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے کہ ہے تو نکاح کی طرح، فرق کیا ہے کہ اس کو اللہ نے حرام رکھا ہے اور اس کو کیا رکھا ہے، حلال رکھا ہے۔ یہ لیونگ ریلیشن جسے بولتے ہیں، لیونگ ریلیشن اس کی اصطلاح ہے، ہاں ٹھیک ہے، یعنی ابھی دنیا میں ایسے چل رہا ہے کہ وہ نکاح وغیرہ نہیں کرتے، ایسے ہی رہ رہے ہوتے ہیں، اور بیوی بھی اسے نہیں کہتے، گرل فرینڈ کہتے ہیں، بچے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، قانون کیا اسے قبول بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے بھی نتیجہ وہی شادی والی نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نکاح حلال ہے اور وہ کیا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی صورت ہوگی کہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے، قسمت و دین کا نکل رہا ہے، دین ان کا تقسیم ہو رہا ہے، لیکن ہم کیا کہیں گے بھی قسمت و دین حرام ہے اور حوالہ حلال ہے، ٹھیک ہے، نتیجہ کیا نکلا، ایک ہی جیسا نکلا۔ اچھا، اب حوالہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو باب قرض میں جو حوالہ جس سے مراد لی جاتی ہے کہ جو میرا مقروض ہے بندہ، ٹھیک ہے، مقروض بندے کے ذمے ہے کہ وہ میرا کیا 1 لاکھ دے، لیکن مقروض کہتا ہے کہ جی میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں کہ جو میرا 1 لاکھ دینا ہے نا، وہ یہ برادر کیا آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے قبول کر لی، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ نے جو میرا 1 لاکھ دینا ہے آپ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، تو میں آپ کے اینڈ سے مانگوں گا، آپ کا ذمہ بری ہو جائے گا، اور جو دوسرا بندہ ہے اس کے ذمہ پہ کیا 1 لاکھ آ جائیں گے۔ اور فرض کریں کہ اس بندے نے میں نے کوئی قرضہ دینا تھا پہلے سے 1 لاکھ، ٹھیک ہے، تو اب اس کا ذمہ بھی کیا ہو جائے گا، بری ہو جائے گا۔ اوکے کہ صاحب آپ نے میرا 1 لاکھ دینا ہے نا، تو وہ جو میں نے آپ کو 1 لاکھ دینا ہے نا ایان صاحب کا، تو وہ ہم کیا کر لیتے ہیں، بری کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ حوالہ کا سسٹم کیا ہوا کہ ایک عقد ہم نے پڑھا 2 بندوں نے مل کے،
انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے ذمے پہ آپ کا دین ہے وہ فلاں بندہ کیا ادا کرے گا. تو یہ ان کو فقہ میں کیا کہا جائے گا؟ مدیون جو مقروض انسان ہے مدیون، اسے کیا کہا جائے گا؟ محیل. اور جو میں ہوں یعنی جو دائن ہے کر دینے والا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ محتال کہتے ہیں. احتال یحتالو سے محتال، لفظ محال بننا چاہیے لیکن فقہ میں محتال کیا اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ مختال نہیں، محتال. جی میں مختار کی طرح. مختال کیا؟ مختار کے وزن پہ. اچھا محال بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، محال بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، محتال یعنی جو جس کو حوالہ کیے جا رہے ہیں. مجھے آپ حوالہ کر رہے ہیں نا، آپ حوالہ کرنے والے ہوگے، مجھے آپ حوالہ کر رہے ہیں اور جس کی طرف کر رہے ہیں اسے محال علیہ ہے یا محتال علیہ ہے. تو ہم تا کو چھوڑ کے سیدھی سی اصطلاح بنا لیں، محیل، محال اور محال علیہ ہو گیا. بسائل منتخبہ میں ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا پھر. تو ویسے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے محیل کے مقابلے میں محتال، اور ادھر سے کیا ہے؟ محتال علیہ ہے. تو یہ یہاں پہ فقہاء کے درمیان یہ بحث ہے کہ یہ جو روایات میں اس کا حوالے کا ذکر ہوا تو اس میں جو مدیون ہوتا ہے نا وہ کیا واقع ہوتا ہے؟ محیل واقع ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں الحوالۃ من المدیون، کہ جو بندہ مدیون ہے یعنی مقروض ہے وہ کیا کرتا ہے؟ حوالہ کرتا ہے. اچھا اگر وہ بندہ میرا مدیون نہیں ہے، ایک کیا ہے؟ بری انسان ہے. مدیون کا نام کیا ہوتا ہے؟ بری، یعنی جس نے میرا کچھ بھی کیا نہیں دینا. جس نے میرا کچھ نہیں دینا، کیا وہ مجھے جو ہے وہ حوالہ کر سکتا ہے کہ جی آپ کو فلاں بندہ کچھ پیسہ دے گا؟ ٹھیک ہے، فرض کریں کہ برادر شاہ صاحب بیٹھے ہیں، شاہ صاحب نے میرا کچھ بھی نہیں دینا. ٹھیک ہے، لیکن یہ مجھے کیا کہتے ہیں کہ بھئی محسن صاحب کیا ہے، آپ کو جو میرے حصے کے پیسے ہیں وہ کیا آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس کو بھی کیا حوالہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بری انسان ہے، اس نے مجھے کیا کہا، حالانکہ انہوں نے میرا کچھ نہیں دینا، اس کے باوجود مجھے کہا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ میرے حصے کے پیسے کیا آپ کو دے گا، آپ لے لینا. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں بری کا. بری کے جو حوالے میں ہوتا ہے نا، جو محتال علیہ ہوتا ہے اس کا قبول کرنا ضروری نہیں ہوتا. یہ ان کو کہیں گے کہ بھئی جاؤ آپ تقیاشم کے اتنے پیسے دے دینا، تو بات حل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو کیا یہ بری کا حوالہ ہو سکتا ہے یا بری کا حوالہ نہیں ہو سکتا؟ اس میں کچھ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روایات سے یہ بات کیا ثابت نہیں ہوتی کہ بری کیا حوالہ دے سکتے. لیکن بہت سارے فقہاء کا صحیح ثانی میں انہی میں سے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، بری بندے کے لیے حوالہ دینا جائز ہے. ٹھیک ہے، کہ محتال جو ہے وہ یعنی محیل کیا ہو؟ بری ہو، اور وہ بری بندہ کیا ہے اس کو ریفر کر دے محتال کو کہ جی آپ کو فلاں بندہ کیا اتنا پیسہ دے دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہو سکتا ہے. چونکہ بری کا حوالہ جائز ہے تو بری کے حوالے کا وہ یہاں پہ کیا اپلائی کرتے ہیں کہ یہ جو دو بندے مشترک ہیں جن کا دین جو ہے وہ کسی نے ادا کرنا ہے، دین مشترک ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کیا حوالہ کرے. اب ان دو بندوں کو آپس میں دیکھیں تو انہوں نے تو ایک دوسرے کو کچھ نہیں دینا نا. ٹھیک ہے، ان دونوں کا والد کیا فوت ہوا تھا، وہی مثال. میراث میں کیا ہے؟ ان کو والد کی جائیداد ملی اور والد کے بہت سارے قرضے تھے جو لوگوں نے دینے تھے، تو ان قرضوں میں یہ دونوں کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے. تو انہوں نے تو ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں دینا، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مال تو ہے مشترک، آپ کو ہمارا مال کیا مشترک ہے، تو وہ ظاہری بات ہے جب ہمارے پاس آئے گا تو اس میں سے آدھا مجھے آپ کو دینا ہے، تقسیم جب ہم کریں گے. ٹھیک ہے، مشترک ہے نا، تو جو میرے حصے میں آئے گا اس کو ہم تقسیم کریں گے آدھا آدھا، جو آپ کے حصے میں آئے گا آپ اسے تقسیم کریں گے. تو ہم کیا ہے ایک دوسرے کو کچھ دیں گے اور کچھ کیا لیں گے، تقسیم کریں گے. تو پھر کیا ہے وہ معاملہ کیا ہے؟ قسمت ہو سکے گی نا. قسمت میں یہ ہے کہ جب مال آ جائے گا تو کچھ میں آپ کو دے دوں گا، کچھ ہم ایک دوسرے کو دے دیں گے، تقسیم کریں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو مال ابھی ملے گا 50,000 مثلا، اس میں کیا ہے میرا بھی حصہ ہوگا. فرض کریں کہ 1 لاکھ ہے تو 50 ابھی ہمیں ملیں گے ایک بندے سے، تو اس میں میرا بھی حصہ ہے. تو اب جب ہم تقسیم کریں گے تو اس میں سے میں ایک حصہ آپ کو دوں گا نا، تو وہ حصہ جو میں نے آپ کو دینا ہے نا اس کا میں ابھی سے آپ کو حوالہ کر رہا ہوں کہ وہ حصہ جو میں نے آپ کو دینا ہے تقسیم کے وقت جو حصہ میں نے آپ کو دینا ہے، نہیں جب دین ملے گا نا. جی تو جو میرا غریم ہے جس کو میں دوں گا، نہیں غریم کو نہیں دوں گا، اس کو دے گا نا، اپنے بھائی کو دے گا نا. قسمت میں کیا ہوتا ہے؟ تقسیم میں کیا ہوتا ہے؟ مال مشترک میں آپ لین دین کرتے ہیں نا. دیکھیں 1 لاکھ آپ نے دونوں بھائیوں کو دے دیا، بھئی یہ 1 لاکھ آپ کے والد کا ہے، یہ آپ لوگ رکھو اور آپ اس میں تقسیم کر لو. تو وہ کیا کرتے ہیں 1 لاکھ میں 50,000 اٹھا کے یہ اس کو دے دیتا ہے، وہ 50,000 اٹھا کے کیا اس کو دے دیتا ہے. اسے کہتے ہیں تقسیم کرتے ہیں نا. تقسیم میں بھی کیا ہوتا ہے؟ دینا ہوتا ہے نا.
ٹھیک ہے. ایک بندہ کیا ہے 1 لاکھ میں سے اٹھا کے 50,000 اس کو دے دیتا ہے, 50,000 خود رکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ کیا ہے وہ عطا کرتا ہے دوسرے کو نا. اگر تو کہیں گے بھی آپ تقسیم کریں تو وہ دوسرا کیا اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے اور 50,000 اس کو رکھ دیتا ہے. واضح ہے, یا دونوں لے لیتے ہیں یا کوئی اس کو دے دیتے ہیں. تو اب یہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی تقسیم کے وقت جو میں نے آپ کو دینا ہے پیسہ, آدھا پیسہ تو تقسیم کے وقت میں نے آپ کو دینا ہے, وہی آدھا میں آپ کو حوالہ کر رہا ہوں کہ وہ آدھا آپ کہاں سے لے رہے ہیں جو میں نے آپ کو دینا ہے تقسیم کے وقت. وہ آدھا آپ کہاں سے لے لیں, وہ جو زید بندہ ہے نا جسے میرے والد کا قرضہ دینا ہے, آپ آدھا پیسہ کیا ہے میرا اس سے لے لو. ٹھیک ہے, حالانکہ میں اس کا مقروض نہیں ہوں. ٹھیک ہے, لیکن تقسیم چونکہ کریں گے تو پھر اس کو دینا پڑے گا تقسیم کے وقت, کچھ حصہ مجھے چھوڑنا پڑے گا اس میں سے, کیونکہ میرا اس میں آدھا حصہ ہوگا. کہ آپ کیسے حوالہ دے سکتے ہیں اس کا, جبکہ اس مال کے تو محض آپ تو مالک نہیں ہے نا بلکہ 2 مالک ہیں, تو پھر آپ کیسے دے سکتے ہیں انڈیپینڈنٹلی حوالہ کیسے دے رہے ہیں ہم, والا اسی کو دے رہے ہیں جو دوسرا آپ کا شریک ہے, تو یہ ہوگا. ہاں نہیں, میں سارے مال کو تو حوالہ نہیں دے رہا نا, آدھے کا دے رہا ہوں. لیکن وہ آدھا بھی تو آدھا بھی دونوں مشترک ہے نا. آدھا جو میں نے اس کو دینا تھا نا قسمت کے وقت میں, جو آدھا مال جس میں میرا یہ ارادہ ہے کہ جب مال آئے گا تو آدھا میں نے آپ کو عطا کرنا ہے نا. میرا ارادہ کیا ہے کہ آدھا مال آپ کو دینا ہے, تقسیم ہم نے کرنا ہے. تو جو میرا ارادہ ہے کہ آدھا مال آپ کو دوں گا, اسی کا میں آپ کو کیا کر رہا ہوں, حوالہ کر رہا ہوں. کس کی طرف حوالہ کر رہا ہوں کہ آپ جا کے جو ہے وہ جو مقروض زید ہے, ٹھیک ہے, اس سے کیا آپ لے لو میرا آدھا حصہ. کون سا میرا آدھا حصہ؟ ابھی تو میرا آدھا نہیں ہے نا, وہ میرا آدھا حصہ کہ جو میں نے ارادہ کیا ہوئے آپ کو عطا کرنے کا, عند القسمت. ٹھیک ہے, بھائی سے وہ نہیں لے سکتا. ہاں ڈائریکٹ بھائی وہ یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم ابھی سے تقسیم کر لیتے ہیں. لفظ سے تقسیم وہ نہیں بولیں گے, لفظ سے حوالہ بولیں گے, نتیجہ وہی نکلے گا. یہ اس سے کیا کہے گا کہ وہ آدھا حصہ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اپنے مال میں سے, مال مشترک میں سے, دین مشترک میں سے جو آدھا حصہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, اس میں آپ کو حوالہ کرتا ہوں کہ وہ آدھا حصہ کہ آپ زید سے لے لینا. اور یہ کیا کہتا ہے کہ وہ میرا مال کا آدھا حصہ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تقسیم کے وقت, وہ آپ کے عمر سے لے لینا. فال کریں کہ اس کے والد کے 2 بندے مقرون ہیں, زید اور عمر. ٹھیک ہے, واضح. تو اب آپ کہیں گے نتیجہ تو وہی نکل رہا ہے نا. یہاں پہ تھوڑا فرق ہے نا, آپ نے کہا کہ مثال کے اوپر 50 ہے زید کے پاس, 50 ہے عمر کے پاس. میں نے ان کو کہا کہ وہ جو 50 میں سے 25 جو میں نے ارادہ کیا آپ کو دینے کا, وہ حوالہ کرتا ہوں کہ وہ جا کے لے لینا. تو بقایا 25 کا کیا ہوا؟ وہ یہ حوالہ کر وہ بندہ حوالہ کرے گا. تو بحث تو ہاں ٹھیک ہے نا, 25 اس کا تھا 25 اس کا تھا نا. ٹھیک ہے, اس نے بھی دونوں نے یعنی 2 بندوں نے حوالہ کرنا ہے مقابلے میں. یہ کہے گا کہ جو میں نے آپ کو آدھا دینا تھا اس کا میں حوالہ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ جا کے اس سے لے لینا. وہ کہے گا کہ جو میں نے آپ کو آدھا دینا تھا اس میں آپ کو حوالہ کرتا ہوں کہ آپ اس سے لے لینا. اب یہ ہے کہ اب مدیون بھی دو ہیں اور دائن بھی 2 ہیں. ہاں یہی ہے نا, 2 یہ ہے کہ اگر وہ آدھا دیتا ہے تو وہ جو حوالہ کیا ہوگا وہ ایک کی طرف چلا جائے گا, اور اگر آدھا دے گا تو وہ دوسری کی طرف چلا جائے گا. نتیجہ یہی نکلے گا. یعنی بندے 2 ہو گئے نا. یعنی اس کی مثال کیا بناتے ہیں کہ زید اور جو عمر ہیں, زید اور عمر کیا ہے, اس کے والد کے کیا تھے, مقروض تھے. ٹھیک ہے, والد صاحب فوت ہو گئے, زید نے بھی 50,000 دینا ہے اور عمر نے بھی کیا 50,000 دینا ہے. اب یہ 2 بیٹے کیا کہتے ہیں اس کے, یہ 2 بیٹے کہتے ہیں کہ ہم ابھی سے کیا اس دین کو تقسیم کر لیتے ہیں کہ زید سے تم اٹھا لینا جا کے اور عمر سے کیا میں اٹھا لوں گا. تو ہم یہاں پہ کہیں گے بھئی آپ تو بھی دین کو تقسیم کر رہے ہیں, دین کی تقسیم کو تو منع کیا اہل بیت علیہ السلام نے, لہٰذا آپ ایسا نہ کریں. کہیں گے یار ایسا نہیں کریں, پھر ہم کیا کریں؟ ہم کہیں گے آپ کو فائدہ یہی ملے گا, لیکن آپ آپس میں جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کریں, ایک نیا عقد آپس میں پڑھیں. وہ کہتے ہیں کون سا عقد پڑھیں؟ ہم کہتے ہیں آپ آپس میں عقد حوالہ پڑھیں. وہ کہتے ہیں عقد حوالہ کیسے پڑھیں, یہ تو میرا مقروض ہے ہی نہیں میرا بھائی. ٹھیک ہے, میں بھائی کا مقروض تھوڑی ہوں. عقد حوالہ کون پڑھتا ہے؟ محیل پڑھتا ہے. محیل کون ہوتا ہے؟ مدیون ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو میرا مقروض ہے ہی نہیں, میں کیسے عقد حوالہ پڑھوں؟ ہم کیا کہیں بھائی بری انسان جو ہوتا ہے جس نے کچھ دینا بھی نہیں ہوتا وہ بھی عقد حوالہ پڑھ سکتا ہے. کہتے اچھا پڑھ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں, کیسے پڑھو؟ آپ عقد حوالہ یہ پڑھو کہ بھی وہ جو مال مشترک ہے ہمارا زید کے پاس ہے, اس میں آدھا حصہ میرا ہے, آدھا آپ کا ہے. ٹھیک ہے, تو اس مال میں سے جو میں نے آپ کو دینے کا ارادہ کیا ہوا ہے تقسیم کے وقت, وہ ابھی سے میں آپ کو حوالہ کر رہا ہوں کہ آپ جاؤ اور زید سے کیا لے لو. یہ کیا کہے کہ بھئی عمر کے پاس جو پیسہ ہے, زید کے پاس یہ بھی کہے کہ جو عمر کے پاس پیسہ ہے اس میں سے جو میں نے ارادہ کیا ہوا ہے آپ کو دینے کا, اس میں میں کیا کرتا ہوں, آپ کو حوالہ کرتا ہوں کہ آپ جا کے عمر سے لے لو. تو دونوں نے حوالہ, اس نے حوالہ کیا زید کے اوپر اور اس نے حوالہ کیا کس کے اوپر, عمر کے اوپر. یعنی ایک کا مختار الہ زید ہے
اور ایک کا مختار علیہ کیا بنے گا؟ امر بنے گا. نہیں یہ بات ہوئی لیکن نتیجہ نہیں نکلا نا اس کا. نتیجہ تقسیم ہو جائے گا نا. نہیں کیونکہ ابھی بھی جو آدھا آپ نے دینا تھا دوسرے بھائی کا وہ تو آپ وہی حوالہ کر رہے ہیں نا, لیکن جو آپ کا حصہ ہے وہ تو آپ کو ہی ملے گا نا, اس کا تو آپ نے حوالہ نہیں کیا نا بھائی. ان کا یہ دوسری جیسا کا اعتراض آ رہا ہے, وہ اعتراض یہ آ رہا ہے کہ 2 افراد ہیں, ان دونوں افراد پر 1-1 لاکھ ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو جو حوالہ دے رہا ہوں 50-50 سارے یا 50-50 ہی مان لیں, 50 جو ہے وہ آگا کے پاس ہے, 50 آگا کے پاس ہے. میں جو آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ بھائی ان سے 50 لے لینا, میں ایسا حوالہ تو نہیں دے سکتا واضح, کیونکہ اس میں جو آدھا جو ہمارا بن رہا ہے وہ 25. ہاں ٹھیک ہے ہاں بالکل آپ 25. ہاں اس کے مثال کو ہم بدلتے ہیں 1 لاکھ کی نسبت سے کہیں, ہاں یوں کہ وہ کہیں کہ جو 1 لاکھ ہمارا ہے نا پیسہ, دونوں کا مشترکہ 1 لاکھ پیسہ ایک ہی بندے پر ہے مثلا, دونوں بندوں پہ نا, ہاں جی 1 لاکھ دونوں بندوں پہ. ٹھیک ہے اب بات ٹھیک ہے, 25 میں نہیں بات, 25 بات نہیں. ہاں ٹھیک ہے, آسان تم بندے وہی نکال لیں یہاں سے. نہیں ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں ابھی ہو جائے گا ابھی ٹھیک ہے, نتیجہ وہی نکلے گا. آغا نے صحیح اعتراض اٹھایا. ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھی 1 لاکھ میں سے میں نے آپ کو 50 دینے ہیں نا, یوں کہیں 1 لاکھ میں سے جو 50 میں نے آپ کو دینے کے ارادے ہیں, دونوں پر 1 لاکھ ہے. وہ جو 1 لاکھ میں سے میں نے آپ کو 50 دینے ہیں نا, اس 50 کا میں آپ کو حوالہ کرتا ہوں کہ جا کے آپ زید سے لے لینا. اور یہ کہتا ہے کہ جو 1 لاکھ میں سے میں نے آپ کو 50 دینے ہیں وہ آپ جا کے کس سے لے لینا؟ امر سے لے لے گا. اب یہ امر کے پاس چلا جائے گا, اس کا مختار علیہ کیا ہو گیا؟ امر ہو گیا, اور پہلے والا بھائی کا مختار علیہ کیا ہو گیا؟ زید ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ زید سے لینا, میں امر سے لے لے گا, فی مال ہم جا رہے ہیں. اب اگر زید نے کسی کو نہیں دیا یا امر نے نہیں دیا تو اب وہ نزاع نہیں رہے گا بعد میں, وہ خود ہی ذمہ دار. اگر بیان مکمل کریں پھر یعنی میں یہ عرض کروں کہ یہ مسئلہ جو آ رہا ہے نہیں حسن ٹھیک ہو گیا. تو ہم کیا کہیں گے کہ اسے کیا نام دیا؟ حیلے کا نام دیا. وقد یختال ہو یعنی کیا ہے؟ حوالہ کیا جاتا ہے. یختال کا مطلب کیا؟ حوالہ. حیلہ کے معنی میں نہیں لیں گے اسے ہم, کیونکہ حوالہ کے لیے کیا ہے؟ مختال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو حیلہ ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ حیلہ ہم اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں کہ یہ قسمت و دین کا ایک حیلہ شرعی ہے. حیلہ شرعی کیا ہے کہ یہ دونوں کس کا سہارا لیں؟ عقد حوالہ کا کیا ہے؟ آپ اس میں سہارا لیں. عقد حوالہ کا سہارا لے کے جو قسمت و دین ہے اس کو کیا کریں؟ استفادہ اس کا کر لیں. ٹھیک ہے, تقسیم کر لیں. یعنی بین یحیل کل منہما, کل منہما سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ جو 2 شریک ہیں ان میں سے ہر ایک حوالہ کرے صاحبہ اپنے ساتھی کو, یعنی اپنے بھائی کو, بے حصت ہی اپنے اس حصہ کے اوپر حوالہ کرے کہ اللہ تو یرید اعطاء صاحبہ, کہ جو وہ چاہتا ہے کہ میں یہ حصہ عطا کروں گا اپنے ساتھی کو. کب عطا کروں گا؟ عند القسمت. ٹھیک ہے, عند القسمت جب یہ تقسیم ہوگا مال. تقسیم مال ہونا ہے تو ظاہری بات ہے آدم میں نے اس کو عطا کرنا ہے نا. تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو پورا مال ہے نا 1 لاکھ ہماری مثال میں, اس میں سے میرا وہ حصہ کہ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دے دوں, اس میں آپ کو حوالہ کرتا ہوں کہ آپ کس سے لے لینا؟ زید سے لے لینا. وَيَقْبَلُ الْآخَرُ, اور دوسرا کیا اسے قبول کرے. تو اس طرح سے کیا ہے؟ دونوں عقد کریں. ایک عقد یہ ہو جائے گا, پھر دوسرا کیا عقد کرے؟ دوسرا بھی اسی طریقے سے کہے. دوسرا بھی کہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ایک معاملہ کرتا ہوں کہ جو مال مشترکہ میں سے میں جو حصہ آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ بھی آپ جا کے کس سے لے لینا؟ امر سے کیا لے لینا. ٹھیک ہے, اس کی آپ مثال کیا یہ سیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ہناک اخوان ابنان مات ابوہما. ٹھیک ہے, اور ان کے لیے 100,000 کیا ہے؟ دین ہے. علی زید و بکر حاضر 100,000 دین مشترک علیہما و یرید القسمت. اس طریقے سے کیا ہے پوری آپ عبارت بنا کے سیٹ کریں گے. ٹھیک ہو گئے. تو یہ عربی شربی بنایا ہوسا آپ لکھ کے گروپ کے اوپر بھیجیے کریں نا, برادران استفادہ کریں. نہیں ادھر نہیں, گروپ کے اندر بھیجا کریں نا. ہاں گروپ چلیں ہم فوٹو کھینچ کے بھیجیے کریں. ہاں ٹھیک ہے, ایک اچھی تعبیر بنائیں. بے شک آپ لوگ اچھی تعبیر اس کی بنا سکتے ہیں, تو عربی بنا کے بھیجیں گروپ کے اندر تاکہ استفادہ کریں باقی. اچھا, یہ جو حوالہ ہے اس کے اوپر ایک اعتراض اٹھے گا کہ بھئی یہ جو حوالہ ہے اس میں محیل مدیون نہیں ہے. ہاں تو ہم کہہ دیں گے کہ وہ بری بھی کر سکتا ہے. ہاں تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا جواب کیا ہے کہ بنا علی صحت الحوالۃ من البریہ, کہ یہ حیلہ تب ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس نظریے کو مانیں. کس نظریے کو مانیں؟ کہ صحت الحوالہ من البری, کہ بری شخص کی طرف سے بھی کیا ہے؟ حوالہ صحیح ہے. ایک طریقہ ہوگا. وقت دوسرا طریقہ کیا ہے؟
کر لو استالحہ دونوں کیا کر لیں سلو کر لیں. واضح. یہ تو ہی کون سی آ گئی ادھر جی استالحہ میں یہ باب افتعال میں باب افتعال کی کیا ہے یہ تے ہے نا ساتھ پر آئے تو پھر تا ٹھیک ہے تا بج رہی تو دونوں سلو کر لیں کہ علی ما فی الذمہ میں کہ جو بھی لوگوں کے ذمے پہ ہے ٹھیک ہے بعضاً ببعض بعض کی سلو دوسرے بعض سے کریں ٹھیک ہے. یہ کیا کریں یہ کہے کہ بھئی جو لوگوں کے ذمے پہ میرا مال ہے اس کی میں مصالحت کرتا ہوں اس مال کے ساتھ کہ جو آپ کا ہے. مصالحت کرتا ہوں کہ وہ میں جو لوگوں کے ذمے پہ میرا مال ہے نا وہ میں آپ کو دیتا ہوں جو میرا حصہ بنتا ہے لوگوں کے ذمے پہ, اور جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہ آپ مصالحت کر لیں اور وہ اس حصے کے بدلے میں آپ کیا وہ مجھے عطا کر دیں ٹھیک ہے. تو یعنی بیع تو وہ نہیں کر رہے, خرید بھی نہیں رہے ایک دوسرے کے حصہ, وہ ایک دوسرے کے اوپر سلوک کر رہے ہیں کہ بھئی لوگوں کے ذمے پہ جو میرا حصہ بنتا ہے اس کے اوپر میں مصالحت کرتا ہوں کہ تم اپنا حصہ دے دو اور میرا حصہ لے لو, اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا حصہ دیتا ہوں اور تمہارا حصہ کیا لے لیتا ہوں. اپنے اپنے حصے دے دیں, اپنے اپنے حصے دیں گے یہ ایک دوسرے کو. جب قسمت دین کر رہے ہیں اس وقت بھی تو مصالحت کی بحث ہے. نتیجہ ایک ہی ہے آپ کے اب بھی وہ عقد سلو پڑھ رہے ہیں آپس میں, اور قسمت و دین میں وہ ڈائریکٹ کیا کر رہے ہیں سلوح پڑھنا ضروری ہے, عقد سلو پڑھنا ضروری ہے باقاعدہ. ہاں عقد سلو یہ کہ اوپر جب قسمت الدین کر رہے ہیں ہاں اس وقت وہ کلن کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اور یہ میرا. ہاں یہ آپ کا اور یہ میرا. ہاں بلکہ وہ ہو چکا ہے ان کا قہرن ہو چکا ہے, بس یہ کیا تقسیم کر رہے ہیں کریں گے تقسیم کریں گے نا. یہ ایسی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی میری ہوگی بس, آپ کہیں گے نہیں اس طرح نہیں ہے باقاعدہ کیا نکاح کرنا پڑے گا. تو یہاں پر بھی ایسے ہے آپ کہیں گے یہ آدھا مال میرا ہو گیا آدھا تمہارا ہو گیا, تم زید سے لینا تم بکر سے لے لینا. ہم کہیں نہیں ایسا نہیں ہے باقاعدہ عقد سلو یہاں پہ کیا پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے. عقد سلو کسی بھی زبان میں ہو دیگر جاری کریں گے تو ہاں یہ عقد جاری کریں گے تو تب کیا ہے وہ آپ کو قسمت مل سکے گی. قسمت الدین سے خارج ہو جائے گا, عنوان ہی بدل جائے گا, یعنی ٹائٹل ہی بدل جائے گا, نتیجہ تو وہی نکلے گا نا. نتیجہ وہی نکلے گا. ٹھیک. اچھا یہ جو ہے نا یہ سلو والا جو طریقہ کار ہے کہتے ہیں کہ یہ مصنف کے مطابق ہے دروس میں. تو اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کو آپ نے کنسیپٹ سمجھ لیا, آپ ان کی کیا بنائیں عربی عبارت بنائیں شعر میں کہ سلو کیسے کریں گے اور حوالہ جو ہے وہ کیسے کریں گے. شروعات وغیرہ دیکھیں دیگر چیزیں دیکھیں کیسے بیان بنتا ہے, پہلے اردو میں بیان بنائیں پھر اس کا کیا عربی میں بنائیں. جی حوالے سے ہٹ کر ایک اور قسم بنتی ہے, مطلب جو دائن ہیں دونوں بھائی وہ دوسروں دونوں کو کہہ دیں کہ آپ جو ہمارے حصے بنتے ہیں وہ آپس میں تقسیم کریں, پھر جو مال ہمارا بنتا ہے وہ ہمیں واپس کر دیں. وہی دین کو تقسیم کر رہے ہیں نا, ہمارے حصے جو بنتے ہیں یعنی دین کو نا تقسیم میں ہی آئے گا. تقسیم یہ تقسیم الدین اسے کہتے ہیں نا. دین جو دیکھیں نہیں یہ دیکھیں اس دین کو تقسیم نہیں کرنا. ہم کہیں گے دین کے اوپر قسمت نہیں آنی چاہیے, جو آپ کلی کہتے ہیں جو میرا کلی ذمہ ہے وہ آپ تقسیم کر دیں, مجھے نہ دینا اس کو دے دینا ٹھیک ہے, یوں کر کے نہیں ہے. تو یہ حوالہ کیا کرنا پڑے گا, دین کا نام یوز نہیں کرنا آپ نے, دین کے علاوہ کوئی اور نام یوز کر کے آپ بحث کر لیں تو تقسیم. ہاں یہ بالکل صحیح ہے. جو مال ہمیں دینا ہے ہاں وہ آپ مصالحت کر کے دے دینا, ہم جائز ہے ہمارے لیے, لیکن یہی دین یوز کر دیں گے تو بالکل ایسی یعنی یہ شریعت کیا ہے آپ کو روک نہیں رہی قسمت دین سے. نتیجہ یہی دیکھیں روک نہیں رہی کہ آپ جو ہے وہ دین تقسیم نہ کریں, کریں صحیح لیکن کس طریقے سے کریں, ہمارے طریقے سے کریں ٹھیک ہے. جو ہم تو یہ کہتے ہیں اصل تو یہی ہے کہ قسمت نہیں ہے یعنی, لیکن یہ آپ بس ایک آپ یوں مثال لے رہے ہیں نا, وہی نکاح والی مثال ہم بار بار دے رہے ہیں کہ شریعت یہ نہیں روک رہی کہ آپ جو ہے وہ جنسی تعلقات قائم کریں, نہیں روک رہی آپ کو, لیکن وہ اس کا طریقہ بتا رہی ہے بھئی اس طریقے سے کرو, اس طریقے سے کرو. وہ پیسہ کمانے سے شریعت نہیں روک رہی, اس کا طریقہ بتا رہی ہے کہ بھئی اس طریقے سے پیسہ کماؤ ٹھیک ہے. اس میں آپ کی مصلحت زیادہ ہے, مصلحت ہو یا نہ ہو, بعض چیزیں آپ کو ایسی نظر آتی ہیں جس میں تعبد ہوتا ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ اجمال کی بات ہے کہ شریعت کے ہر احکام میں ہاں لیکن ہمارے جو استاد ہیں ابھی درس خارج ان پر جا رہے ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ معاملات میں تعبد نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو وہ اس طرح کی کوئی بھی چیزیں لے کر آتے ہیں تو اس کو جو قوانین ہیں انٹرنیشنل کے اس کے تحت وہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر یہ فرق پڑا, اس کے اندر یہ فرق پڑا, اس کے اندر کیا چیزیں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے. تقریباً ہاں جمہور کلام وہ تعبد اس میں نہیں چلتے, احکام علل کتابیں نہیں, نہیں عبادات میں تعبد ہے. جب عبادات کی وہ بحث کرتے ہیں وہ محض تعبد, معاملات کی جو بحث کرتے ہیں اس میں محض تعبد نہیں ہوتا, اس میں چیزیں عرفی ہوتی ہیں, شریعت نے امضاء کیا ہوتا ہے, کچھ شرائط کا اضافہ کیا ہوتا ہے. امضاء تو چلو الگ چلیں بہرحال یہ ایک الگ بحث آگے چلیں گے.
آگے چلیں. آگے ایک نیا مسئلہ جس کے اوپر بڑا اختلاف ہے. اچھا ٹھیک ہے, سید خویلہ رحمہ کا, اسحاق الفیاض کا, سید سستانی کا, یہ بڑا اختلاف ہے. اور یہ پریکٹیکل ابھی جو فوریکس ٹریڈنگ چل رہی ہے اور وہاں پر بھی یہ مسئلہ کیا ہے آتا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے کہ ویسے تو آپ پیسوں کو بیچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پیسوں کو اور جو چیز بھی آپ کے پاس پڑی ہے اس کو بیچ سکتے ہیں. بحث یہ آتی ہے کہ میں جو ہے وہ پیسے کو, جو چیز پڑی ہے میرے پاس, میں اس کو نہیں بیچنا چاہ رہا. جو میں دین کا مالک ہوں, دین کا مالک کون ہوتا ہے؟ جو صاحب دین ہوتا ہے, صاحب دین کو کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, کہ جو پیسہ لوگوں کے ذمے پہ ہے یا جو میری چیزیں کسی نے دینی ہیں, ٹھیک ہے, کسی کے ذمے پہ ہیں, میں کیا ان چیزوں کو بیچ سکتا ہوں یا نہیں بیچ سکتا؟ ٹھیک ہے, فرض کریں کہ میرے پاس اگر 1,00,000 دینار پڑا ہے تو 1,00,000 دینار میں مارکیٹ میں جا کے بیچ سکتا ہوں. 1,00,000 دینار میں دوں, بدلے میں ڈالر لے لوں, ٹھیک ہے. اسی 1,00,000 دینار سے میں خرید بھی سکتا ہوں کوئی چیز. ابھی میں کیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جو 1,00,000 دینار میرے فلاں بلادر نے دینے ہیں, میں اس 1,00,000 دینار کو کیا بیچ رہا ہوں. اسے کیا کہتے ہیں؟ بیع الدین. کیا دین کو بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ وہی میں آپ سے میں ڈالر لیتا ہوں, میں کہتا ہوں جی قبلہ صاحب 1,00,000 کے مجھے کیا ڈالر چاہیے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی 1,00,000 سے میں ڈالر دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں 1,00,000, میں کہتا ہوں 1,00,000 تو وہ ابھی کسی نے میرا دینا ہے, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو جو ہے کچھ دنوں تک دوں گا جب وہ ملے گا مجھے. ڈالر لے لیتے ہیں, ڈالر لے لیتے ہیں اور 1,00,000 آپ کو بیچ دیا. 1,00,000 یہ جو بیچا ہے یہ میرے پاس نہیں ہے, یہ ذمہ والا مال, یہ کسی کے ذمے پہ ہے. ہاں, میں کیا کہتا ہوں کہ ایان صاحب نے جو 1,00,000 میرا دینا ہے اس 1,00,000 کو میں آپ کو بیچ رہا ہوں, یعنی میں دین کو بیچ رہا ہوں, اور بدلے میں کیا آپ سے میں ڈالر لے رہا ہوں. اسے کیا کہتے ہیں؟ بیع الدین. فزیکلی آپ کے پاس نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ شیعہ سنی کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ بیع الدین بالدین کیا ہے؟ حرام ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس روایات بھی ہیں لیکن ان کی سند ضعیف ہے, تو اکثر لوگ اسی سے مسئلہ کرتے ہیں کہ چونکہ اجماع ان روایات کے اوپر ہو چکا ہے. سنی شیعہ کے ہاں ان کی روایت کیا ہے؟ بیع الکالی بالکالی, یا الکالی بالکالی لفظ سے مارتا ہے کہ دین کو دین کے بدلے میں بیچنا کیا منع ہے, ٹھیک ہے. یہ اصطلاح علماء میں بھی ہے, کالی بالکالی. ہاں, بیع الکالی بالکالی, بیع الدین بالدین حرام ہے. ابھی مثلا میں نے ان کو کہا نا کہ آپ کو میں 1,00,000 بیچ رہا ہوں جو قرضہ ہے, کسی نے دین میرا دینا ہے, تو ان کو میں نے کہا آپ 1,00,000 ڈالر, کیا نام ہے, 1,00,000 کے بدلے آپ مجھے ڈالر دیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ڈالر فلاں بندے نے میرے دینے ہیں نا, میں نے اس کے بدلے آپ کو بیچ دیا. انہوں نے مجھے ڈالر نہیں کی, انہوں نے بھی آگے کیا گیم ڈال دی. انہوں نے کہا آپ کون سا 1,00,000 بیچ رہے ہیں جو دین ہے. انہوں نے کہا میرے پاس بھی کیا ہے ڈالر دین ہے پڑا ہوا ہے, کسی نے میرا دینا ہے. ہاں, جو گلزار صاحب کے پاس آپ کا 1,00,000 ہے وہ میرا یہ آپ لیں تو یہ نہیں ہوگا. ہاں, یہ بیع الدین بالدین نہیں ہوگی. نہیں ہے. ہاں, ٹھیک ہے. یہ دوبارہ بولیے گا. بیع الدین بالدین نہیں, جو آپ نے ابھی بات کی ابھی, یعنی کیا ہوگا کہ آپ سے اگر میں 1,00,000 کے بدلے میں ڈالر لے لیتا ہوں تو یہ بیع الدین بالحال ہے. اس کی لفظ کیا استعمال ہوگا کہ میں نے دین کو بیچا ہے لیکن بدلے میں نے دین نہیں لیا, بدلے میں نے نقد لے لیا. بیع الدین بالحال. ہاں, بالحال اسے کہتے ہیں. یا آپ کے پاس ڈالر پڑے ہیں, ہاں, یا پڑے ہیں آپ کے پاس, آپ نے اگر وہ ڈالر دے دیے, آپ نے کہا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے میں گلزار سے لے لوں گا, تو یہاں پر یعنی بالحاضر بھی اسے کہتے ہیں, یعنی اسحاق الفیاض صاحب کی تعبیر استعمال ہوتی ہے بالحاضر. اگلا والا راضی ہو جائے, یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں راضی تو ہر کوئی ہوتا ہے نا. معاملات میں, فقہ کے معاملات میں کیا ایشو ہوتا ہے کہ راضی دونوں ہوتے ہیں, چاہے ربا کا معاملہ ہو, کسی چیز, راضی تو دونوں ہوتے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ شریعت راضی نہیں ہوتی نا. یعنی یہاں پہ یہ نظام نہیں چلتا کہ میرا مال میری مرضی, ہم جیسے بیچیں جیسے کریں. ادھر آ کے پابندی لگتی ہے نا, ٹھیک ہے تمہارا مال ہے لیکن بیچو گے ہمارے طریقے سے جو ہم طے کریں گے. اب آپ کے اگلا تو راضی, آپ کے راضی بے شک ہوتا ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو وہ فقط میاں بیوی راضی کیا کرے قاضی, وہاں پہ قاعدہ کلیہ چلتا ہے. لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے قاضی, وہاں پہ یہ نظام نہیں چلتا, ٹھیک ہے, واضح. اچھا, تو ابھی بیع الدین میں نے کیا کیا, حال میں لے لیا, یعنی ان سے کیا ہے نقد پیسہ اٹھا لیا. بیع الدین بالنقد ہے, آپ یوں تعبیر مار, بیع الدین بالنقد. بیع الدین بالنقد کیا جائز ہے, لیکن بیع الدین کیا ہے بالدین, یہ کیا جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کہا کہ بھی ڈالر میں آپ کو نہیں دیتا, ٹھیک ہے, ڈالر بھی کیا ہے میں آپ کو کیا ہے 6 مہینے کے بعد دوں گا, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ والے ڈالر بیچ رہا ہوں کہ جو دین کے طور پہ کسی نے مجھے دینے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا کہ میں دین کو دین کے بدلے میں کیا بیچ رہا ہوں, جو کہ حرام ہے, ٹھیک ہے, جو کہ کیا حرام ہے. اب آپ کہیں گے بھئی ہم تو راضی ہیں نا,
میرا قرضہ انہوں نے واپس کرنا تھا 1 لاکھ، اسے میں نے بیچ دیا، آپ کے جو ہے وہ کسی نے $100 واپس کرنے تھے، آپ نے اسے بیچ دیا، دونوں راضی ہیں، سب راضی ہیں، مسئلہ حل کرو بھائی، ٹھیک ہے، بے کے ذریعے سے دونوں طرف دین ہے، دونوں طرف دین ہے، دونوں طرف دین ہے، ہاں، سمن بھی دین ہے، مسمن بھی دین ہے، پھر حرام ہے، پھر حرام، لیکن اگر سمن ایک بھی نقد ہے تو پھر جائز ہو جائے گا، جائز ہو جائے پھر جائز ہو جائے پھر تو وہ بے الدین بالدین نہ ہوگی نا، پھر وہ بے معطات اس والی میں بے الدین بالنقد اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک واضح، بدل جائے گا۔ یہ ایک نقطہ آپ کے ذہن میں واضح ہو گیا۔ دوسرا اس میں ایک چیز آپ توجہ ہوگی آپ کی کہ جتنی بھی ہم بیع و شراء بھی آج کل کے زمانے میں کر رہے ہیں وہ ہم کلی فی ذمہ کے اوپر کرتے ہیں۔ کلی فی ذمہ ایک یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ ہم نے دکاندار سے کہا کہ بھئی یہ کتاب آپ کتنے کی بیچتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں 1 لاکھ کی بیچتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں آپ کو 1 لاکھ دوں گا۔ یہ جو 1 لاکھ ہے، کیا یہ خارج میں میں نے معین کیا ہے کہ یہ والا 1 لاکھ دوں گا، یا میں نے خارج میں معین نہیں کیا؟ نہیں کیا، عام طور پہ معین نہیں کرتے، بینک سے جس ٹرانسفر، ٹھیک ہے، نہیں دکان پہ آپ جاتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں اس کو بھی یہ جو 1 الف میرے ہاتھ میں ہے اسی کے مجھے ٹماٹر چاہیے، وہ کہتے ہیں بھی الف کے ٹماٹر ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں الف دیتا ہوں۔ الف دیتا ہوں کیا مطلب ہے؟ الف میرے ذمہ پہ آ گئے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اس کا کیا ہو گیا؟ مقروض ہو گیا۔ کس کا تھوڑی دیر کے لیے مقروض ہو گیا؟ 1 الف کا، یعنی میں نے اس سے جو چیز خریدی ہے وہ گویا کہ میں نے فی ذمہ کے طور پہ خریدی ہے، کلی فی ذمہ کے طور پہ خریدی ہے، کلی طور پہ میں نے اسے کہہ دیا کہ بھی 1000 میرے ذمہ پہ ہے، 1000 ٹھیک ہے میں آپ کو دوں گا۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ 1000 میں آپ کو دوں گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلی فی ذمہ کہتے ہیں، کہ کلی فی ذمہ کے طور پہ میں کیا آپ کو دوں گا۔ اب وہ 1 لاکھ کیا میری گردن پہ آ گیا، میری گردن پہ کیا آ گیا؟ یعنی وہ دین بن گیا، اور وہ 1 لاکھ کا کیا ہو گیا؟ مالک ہو گیا، یعنی وہ کیا ہو گیا؟ دین کا مالک بن گیا۔ ابھی یہ 1 لاکھ کیا ہے؟ میں اس کو اٹھا کے دیتا ہوں، اپنی جیب میں ہاتھ مارتا ہوں اور وہاں سے کیا اٹھا کے اسے دے دیتا ہوں۔ تو اس سے میں کیا کرتا ہوں کہ وہ جو 1 لاکھ میں نے اسے دیا ہے، وہ جو اس کی قیمت تھی کلی فی ذمہ تھی، اس کی قیمت دین تھی، ابھی میں نے دین کو کیا ہے ادا کرنے کے لیے وہ کیا 1 لاکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، توجہ ہے آپ کی کہ ابھی جتنے ہمارے معاملات ہو رہے ہیں وہ دین کی بیس پہ ہو رہے ہیں، کلی فی ذمہ کی بیس پہ، یا آپ کہہ دیں دین کی بیس پہ ہو رہے ہیں۔ دقت کے اعتبار سے دیکھیں، عرف والے اسے دین نہیں کہتے، اگر آپ دقت میں دیکھیں تو یہ کلی فی ذمہ کے طور پہ ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے مثال طور پہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ بھئی جو غصبی مال ہے، کسی نے اگر غصبی مال سے کوئی کھانا خریدا ہو، وہ آپ کو دے غصبی مال سے کھانا خریدا ہوا، تو آپ نہیں کھا سکتے۔ آپ نے کہا یہ اس کے رشوت کے پیسے، ابھی اس نے رشوت کے پیسے پکڑے 100 روپے، 100 روپے سے کیا ہے اس نے بسکٹ خریدے اور آپ کو پیش کر دیے، ٹھیک ہے، تو آپ نہیں کھا سکتے۔ لیکن فقہا کہتے ہیں کہ بھئی اس نے جب بسکٹ خریدے تو کیا اس نے وہ 100 روپیہ رشوت والا معین کیا تھا؟ نہیں، اس نے تو کیا کہا تھا کہ بھئی 100 روپیہ تمہیں دوں گا، کلی فی ذمہ، ہاں، اس نے بسکٹ خریدے اس 100 روپے سے، جو 100 روپے کیا تھے اس کے ذمے پہ تھے، کلی فی ذمہ تھے، لہٰذا وہاں پہ جو سمن ہے وہ رشوت واقع نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، سمن کیا واقع ہوئی ہے؟ وہ 100 روپیہ جو اس کے ذمہ پہ تھے وہ سمن واقع ہوئی ہے، اگرچہ وہ 100 کا نوٹ جو ہے وہ رشوت والا ہی ہے، ہاں، اور کلی فی ذمہ، اور پھر اس نے کیا کیا؟ جو اس کے ذمے پہ قرضہ آ گیا تھا نا، 100 آ گیا تھا، اس کو اس نے کیسے اتارا؟ وہ رشوت والے پیسے دے کے اتارا ہے۔ تو ابھی جو کیک خریدا گیا، بسکٹ خریدے گئے ہیں، وہ 100 روپے والے رشوت سے نہیں خریدے گئے، وہ دین سے خریدے گئے ہیں۔ دین سے، جب وہ دین سے خریدے گئے ہیں تو لہٰذا وہ کیک بسکٹ کھانا آپ کے لیے کیا حلال ہو جائے گا۔ وہ پھر ہیلا شرعی ہے۔ تو اگر کلی فی ذمہ کے مقابل کیا آتا ہے؟ وہ کلی فی ذمہ نہیں، شخصی ہوتا ہے، حاضر کر کے شخصی مشخص کرنا۔ کلی کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ شخصی آتا ہے نا، جزئی آتا ہے، ایک مال تھا مثلا اس پہ جزئی فی الخارج ہاں، میں آپ کہتے ہیں، خمس نہیں نکالا، ہاں، یہ خمس والمسئلہ ایسے آتا ہے۔ پھر میں جاؤں گا لباس خریدوں گا، اس لباس کو میں پہنوں گا، اب یہ وہ لباس ہے جو غیر مخمس مال سے خریدا ہے، لیکن اس مال میں نماز پڑھنا کیوں جائز ہے اس لباس میں؟ کیونکہ کلی فی ذمہ، کیونکہ آپ نے کلی فی ذمہ سے لباس خریدا ہے۔ یہ آ رہی ہے منہاج کی ساری بحث جو ادھر ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر مثلا کلی فی ذمہ نہیں، میں وہ خمس، مجھے پتا ہے اسی مال پہ خمس ہے، میں وہی جا کے دے رہا ہوں کہ اس سے لباس تیار، ہاں، اس کو پہلے طے کرتے ہیں، آپ نے پیسہ اٹھایا 5000 خمس اس کا نہیں نکالا، وہ اس کی ٹیبل پہ رکھا، کہا کہ بھئی اسی 5000 کے بدلے میں آپ سے کپڑے خرید رہا ہوں۔ ایسا کرتے نہیں ہیں ویسے لوگ، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہتے تھے کہ پرانے زمانے میں جو درہم اور دینار کی بیع ہوتی تھی نا،
چونکہ درہم اور دینار کے پرانا ہونے میں، تھوڑا سا ٹیڑھا ہونے میں، تھوڑا سا ٹوٹنے میں، اس کے وزن میں فرق پڑ جاتا تھا، اس کے کیرٹ میں، اس کی کوالٹی میں فرق پڑ جاتا تھا. لہذا دکاندار کہتا تھا بھی کون سے درہم دو گے؟ درہم سامنے رکھو پہلے، چاندی والے ہیں، کس شکل کے ہیں، موٹے ہیں، پتلے ہیں، پرانے ہیں، نئے ہیں، کون سے ہیں. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ سمن کو کلی فی ذمہ کے طور پہ نہیں رکھا جاتا تھا، ضمن شخصی ہوتی تھی سمن. ابھی کبھی کبھار پاکستان میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب ڈالر ایکسچینج کروانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈالر کس حالت میں ہے آپ کے پاس. ہاں یہ جو ہے، اگر آپ ڈالر پہ کیا نام ہے بیچنے جا رہے ہیں، ڈالر کے بدلے میں کوئی چیز کرنسی خریدنے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ آپ سے کیا ہے ڈالر معین کرواتے ہیں کہ کون سے ڈالر کے بدلے میں ہم آپ کو کیا دے رہے ہیں، روپیہ دے رہے ہیں. تو آپ کیا دیں گے کہ وہاں پہ ڈالر معین ہے لیکن روپیہ کیا معین نہیں ہے. جی وہ کلی فی ذمہ ہے اور ڈالر کیا ہو گیا، شخصی ہو گیا. مطلب اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ ہو کہ اس کے پاس سوائے رشوت کے یا اصلی پیسوں کے اور پیسے ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب خریدی ہوئی چیز نہیں کر سکتے. ہاں خریدی ہوئی چیز کب آپ کھا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. جب آپ نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ سارے ہاں حرام کے ہیں یا رشوت کی ہیں، بالکل بالکل حرام کروانا چاہتا ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن وہ جو بسکٹ خرید رہا ہے، آپ ڈائریکٹ پیسہ نوٹ تو نہیں کھا رہے نا، وہ بسکٹ خرید آپ کو دے رہا ہے نا، کھانا کھلا رہا ہے، کھانا خرید کے دے رہا ہے. تو جب اس نے کھانا خریدا تو کیا اس نے اس 100 روپے کے بدلے خریدا جو رشوت والے تھے، یا کھانا جو کے ذمہ میں اس نے کہا کہ 100 روپے میرے ذمے پہ ہیں؟ کلی فی ذمہ کے تحت خریدا. بے اس نے کیسے کیا؟ کلی فی ذمہ کے طور پہ کیا یا 100 روپے معین کر کے کیا؟ عام طور پہ دیکھا جائے تو یہی ہوتا ہے. مطلب میں اگر کوئی بسکٹ لے رہا ہوں تو کلی فی ذمہ وہی لے رہا ہوں اور جو پیسے میرے پاس ہے وہی دیتا ہوں. اگر مجھے پتہ ہے کہ یہ جو پیسے دے رہے ہیں، اس کے پاس جو پیسے پڑے ہیں یہ رشوت کے ہی ہے سارے، یہ رشوت کی ہیں، یہ کلی فی ذمہ سے لے یا جا کے معین کر کے اٹھا کے لے، ہاں تو یہ رشوت کا ہی نہیں، تھوڑا فرق آ جائے گا نا. اگر یہ کلی فی ذمہ سے لے رہے ہیں تو اب یہ جو کیک آئے ہیں وہ کلی فی ذمہ کے بدلے میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، جس کا ذمہ یہ سارا رشوت کا ہے تو وہ کیا کلی ذمہ رشوت کا تھوڑی ہے. میں کہتا ہوں سارا مال اس رشوت کا. نہیں آپ کیا کہیں گے، اس بندے نے قرضے اپنی رشوت سے ادا کی ہیں نا. کہ نہیں الفاظ بدل جائیں گے، حقیقت وہی رہے گی نا. مطلب ہم یہاں پہ کلی فی ذمہ کہہ رہے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن حقیقت جو یہ کہ جس کو ہم الفاظ بدل کے مطلب کہہ رہے ہیں. نہیں الفاظ بدل نہیں، پریکٹیکلی بے آپ کی کیسے ہو رہی ہے؟ ان کا اگر اعتراض کا وہ منشا بے میں آپ نے وہ 100 روپے معین خارج میں کیے ہی نہیں ہیں. آپ بے میں کیا کہہ رہے تھے؟ بے میں آپ یہی کہہ رہے تھے کہ 100 روپے آپ کو دوں گا، 100 روپے آپ کو دوں گا، اس کے بدلے میں 100 روپے آپ نے اپنی گردن پہ لے لیا. اپنی گردن پہ چیز رکھ کے کسی سے کوئی چیز خریدنا، اسے کیا کہتے ہیں کہ آپ کی سمن کیا ہے، دین ہے، کلی فی ذمہ ہے، وہ خارج میں نہیں ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے سمن کہاں سے اپنے قرضے ادا کرنے ہیں، رشوت سے ادا کرنے، اس کی قیمت کہاں سے ادا کرنی ہے، رشوت سے ادا کرنی ہے. لیکن ابھی میں اس پیسے کے بدلے میں تو چیز کیا نہیں بیچ رہا. یعنی اس میں دقیق فرق ہے، عرفی یعنی اس الفاظ فرق ہے. ہاں نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ جس طرح نماز پڑھنا جائز ہے اس لباس میں، ایسے ہی کیا کھانا جائز. جیسے ہے کہ عمر کے پاس 100 کے 100 نوٹ ہے، 100 مطلب 100 افراد ہیں اور وہ 100 کے 100 افراد جو پیسے کے ہیں اس کے پاس، وہ سب کے سب رشوت کے ہیں یا مثلا سود کے ہیں سب کے. تو اس میں بھی یہ چل جائے گا، ہر جگہ یہ چلے گا. کہ آپ یہ کہ ہاں غیر مخمس میں جیسے پورا چلا تھا بالکل جیسے، ہاں بالکل ایسے کلی فی ذمہ کی. جو والدین جو ہے اس کا مطلب اولاد کا اس پر نان و نفع کا واجب ہوتا ہے، وہ ان کے لیے جو چیزیں خریدتے ہیں اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس نے حلال کی حرام کی کمائی کی ہے، والدین نے حرام کی کمائی کر کے بچوں کو کھلا رہا ہے، ان کا کھانا پلانا جو ہے نان نفع کا واجب بھی ہے، تو یہ ان پر کوئی اثر ہوگا اس کھلانے کا؟ دیکھیے اثر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک وضعی بحث ہے. فقہ اس کے اوپر بحث نہیں کرتا. فقہ یہ کہتا ہے کہ یہ کھانا جائز ہے، جائز نہیں ہے. نہیں تو ان کے لیے جائز ہو گیا. ہاں یعنی کیونکہ کلی فی ذمہ سے خرید کے لا رہے ہیں نا، تو جائز ہو جائے گا. یہ اکثر بیٹیاں جو متشدد ہوتی ہیں وہ میرا شوہر حرام کما رہا ہے میں نہیں کروں گی، میں کھانا، ارے بھائی ہم کہتے ہیں جائز ہے، وہ کیسے جائز ہے؟ مجھے معلوم ہے وہ رشوت کھاتا ہے. ہاں یہ ویسے ابھی آپ یہ توجہ دلا رہے ہیں، ویسے ہم بھی یہی مسئلہ بتاتے رہے ہیں بیگمات کو کہ آپ شوہر کو یہ اخلاقی طور پر سے کہتے ہیں کہ شوہر کو مجبور کرو کہ وہ حلال سے کہ میں باقی چیزیں کریں. کیونکہ ممکن ہے کہ فرض کریں قصاب کے پاس ہو گیا ہو تو اس نے نوٹ نکال لیا ہو، پہلے ہی نوٹ نکال کے اس نے معین کر دیا ہو، ٹھیک ہے، اس کو معین کر. ہاں یہ بھی بہت ساری سہولت ہے اس میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اس میں کہتے ہیں کچھ فقہا کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کلی فی ذمہ ہے یہ دین ہی ہوتا ہے نا.
کلی فی ذمہ کیا ہے؟ ٹائٹل آئے گا، ٹائٹل کون سا آئے گا؟ ٹھیک ہے، اس کلی فی ذمہ کو کیا کہتے ہیں؟ دین ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس دین کو کیا کہتے ہیں؟ دین حال ہی کہتے ہیں، دین معجل نہیں کہتے. دین حال اور معجل میں کیا فرق ہے؟ دین حال اور معجل میں حال کیا ہے کہ اس کی کوئی مدت معین نہیں ہوتی، جی اسی حال میں اگر وہ مطالبہ کر لے اگلا تو دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. معجل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا مدت معین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو فقہا کہتے ہیں کہ بھئی یہ کلی فی ذمہ ہے، یہ دین ہی ہے نا. دین کی تعریف کیا ہے؟ المال الکلی ثابت فی ذمہ، ذمت الغیر، ٹھیک ہے، یہی دین ہوتا ہے نا. المال الکلی ثابت فی ذمت ہی للغیر. ٹھیک ہے. تو ابھی جب آپ بے کر رہے ہیں تو آپ نے خارج میں تو معین نہیں کیا، اپنے ذمہ پہ لے رہی ہے، تو یہ دین ہی ہے. تو لہٰذا جب آپ 100 یا 1 لاکھ، وہی مثال 1 لاکھ جو ہے وہ ان کو بیچ رہے ہیں اور وہ بدلے میں ڈالر دے رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر میں جو بدلے میں لے رہا ہوں یہ دین نہیں ہے. ابھی ڈالر نقد میں لے لیے نا، واضح، یہ دین نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. وہ کہیں گے بھی دین کیسے نہیں ہے؟ یہ کلی فی ذمہ تھے یا نہیں تھے؟ آپ نے ڈالر کو معین تھوڑی کروائے خارج میں. ٹھیک ہے. آپ نے معین تو نہیں کروائے، یہ تو کلی فی ذمہ تھے. جی، جب یہ کلی فی ذمہ تھے تو اب بیع الدین بالدین ہی ہوئی ہے بھائی. ارے ٹھیک ہے. صحیح بات ہے، دونوں طرف سے کلی فی ذمہ ہوگی تو دونوں طرف سے دیون ہوگی، دیون ہو جائے گی نا. جب دونوں طرف بیع الدین ہاں. بالدین حرام. تو انہوں نے کہا کہ نہا النبی عن بیع دین بالدین. اس کو تو آپ دین کہہ رہے تھے 1 لاکھ کو، کیونکہ یہ کیا مدیون تھا بندہ. اس نے جو آپ کو ڈالر دیے، نقد دی. ہاں، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نقد دیے ہیں، لیکن وہ ڈالر معین کیا کیے تھے؟ انہوں نے حاضر کیے تھے. حاضر تو نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے. جب حاضر نہیں کیے تھے تو وہ بھی دین تھا، ان کے ذمے پہ تھا. ٹھیک ہے. جب ان کے ذمے پہ تھا 1000 پہ وہ کیا ڈالر دینا، 100 ڈالر دینا 1 لاکھ کے بدلے میں، ان کے ذمے پہ تھا نا. جب ان کے ذمے پہ تھا ڈالر دینا تو وہ دین ہو گیا نا. جب وہ دین ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ بیع الدین بالدین ہو گیا، ولو حالا ولکن بیع الدین بالدین. بالدین ہو گیا. آقا اس طرح تو پھر مثال کے طور پر جب آپ چیز سبزی خریدنے ہیں، سبزی میں بھی تو معین بے شک. کیا چیز؟ ویسے ہی ہاں سبزی تو معین ہے نا، ایک طرف سے تو معین ہے، بیع الدین بالدین نہیں ہے. جز تو معین نہیں. کیا نہیں وہ تو معین ہے خارج میں کہ یہ ٹماٹر آپ نے خرید لیا، اٹھا لیا آپ نے نا، ٹماٹر اٹھا کے آپ نے معین کیے کہ یہ ٹماٹر مجھے چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ معین نہیں کرتے، ہاں آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 1 کلو آپ کو ٹماٹر بیچتا ہوں، کون سے والے 1 کلو معین نہیں کیے، کتنے کے بدلے میں بیچتا ہوں؟ 1000 کے بدلے میں، اور اس نے 1000 ہی معین نہیں کیے. اس سے ہم کیا کہیں گے کہ بیع الدین بالدین کہیں گے. ٹھیک ہے. ہاں بالکل، اس کو بھی کیا کہیں؟ بیع الدین بالدین کہیں گے. یہ ابھی فقط میں آپ کو اصطلاحات سمجھا رہا ہوں کہ یہ اصطلاحات سمجھیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک نئی بحث کیا آئی؟ نئی بحث یہ ہے کہ یہ جو بیع الدین بالدین ہے، یہ دین جو ہے یہ قبل البیع نہیں ہے، یہ بعد البیع کیا ہے دین بنے. ٹھیک ہے. یہاں پہ سید سستانی دامت ظل العالیہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو دین بالدین آپ جسے آپ کہہ رہے ہیں، یہ دین جو ہے وہ قبل العقد نہیں ہے دین، یہ بلکہ کیا بنا ہے؟ بعد العقد کیا دین بنا ہے. ٹھیک ہے. اور شہید ثانی کے بھی یہی فہم ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو بیع الدین بالدین میں جو با لگی ہوئی ہے بالدین، یہ بیع مقابلہ ہے. بیع الدین میں پہلے دین سے کیا مراد ہے؟ کہ جو کسی کے ذمے پہ ہو پہلے سے، یعنی دین پہلے سے ہو، پھر آپ اسے بیچیں. پھر آپ اسے کس کے ساتھ بیچیں؟ اس دین کے ساتھ جو پہلے سے کیا ہو دین ہو. یعنی آپ کی بیع کرنے سے پہلے دونوں چیزیں کیا ہوں؟ دین ہوں. صحیح. اور ان کو آپ بیچ رہے ہوں تو اس سے کیا نبی نے منع فرمایا ہے. لیکن جو چیزیں پہلے سے دین نہیں ہیں، بیع کرنے کے ساتھ آپ اسے کیا بنا رہے ہیں؟ دین بنا رہے ہیں، فلیس بحرام، تو وہ حرام نہیں ہے. آپ کہیں یہ کیسے؟ میں نے اس سے کہا کہ 1 کلو ٹماٹر دے دو تو وہ دین ہو گیا اس کے ذمے پہ. میں نے کہا 1 کلو ٹماٹر کا الف دوں گا، یہ بھی دین ہو گیا. ہم کہ ٹھیک ہے یہ دین بالدین ہے، لیکن یہ ناشے ہے عقد سے. ہاں لیکن یہ دین بالدین کیا ہے؟ بعد العقد ہے. اسے بعد العقد کہیں یا سید سستانی کی تعبیر کے مطابق بالعقد کہیں بالعقد، جی کہ یہ عقد کے سبب سے کیا بنا ہے؟ دین بنا ہے. ایسا ہی. جبکہ روایت کے اوپر اگر آپ غور و فکر کریں تو اس میں جو دین بالدین کی بات ہے کہ وہ قبل العقد کیا ہو؟ دین ہوں، دونوں دین ہوں. تو قبل العقد جب دونوں دین ہوں گے تو اس کا بیچنا کیا حرام ہے؟ اس کی مثال پھر دیں قبل عقد کی. ہاں قبل العقد کی وہی مثال. ساری قبل العقد سے پہلے سے دونوں دین تھے، یعنی آپ کے قبلہ صاحب نے $1000 دینے تھے، ٹھیک ہے. $1000 کیا ہو گئے؟ دین ہو گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قبلہ صاحب نے 1 لاکھ کیا میرا دینا تھا تو یہ بھی دین ہو گیا. اب میں کیا کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ 1 لاکھ بیچ رہا ہوں، آپ کے اس $1000 کے بدلے میں جو اس بندے نے دینے ہیں، دونوں دونوں دین پہلے سے تھے اور اب بھی کیا بیچ دیے. آپ حوالہ کریں. ٹھیک ہے. وہ تو
ہاں وہ حوالہ اور چیز ہے، وہ اور بحثیں آئیں گی، ابھی تو بے کی بحث ہم کر رہے ہیں، ابھی ہم بے کی بحث کر رہے ہیں۔ ہزار کے اس کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اس والے دین کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، تو یہ حرام ہے، قبل العقد ہو جائے یہ کیا ہو جائے گا؟ قبل العقد ہو جائے گا۔ شہید ثانی بھی یہ فرماتے ہیں، شہید ثانی فرماتے ہیں بھی قبل العقد کی بات کرے تو ٹھیک ہے، بعد العقد کی اگر آپ بات کریں گے تو پھر کیا ہے؟ گڑبڑ ہے۔ تو اس میں کچھ اور تفصیلات ہیں دیگر، ابھی کیا ہے ٹائم ختم ہو چکا، تو یہ مقدمہ کیا ہے ضروری تھا کہ یہ چیزیں کیا ہیں تھوڑی سی ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ شہید ثانی کے بھی جب اعتراضات شروع ہوں گے وہ اسی کے اوپر اعتراض کریں گے کہ بے کلی فی ذمہ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ دین ہی کہتے ہیں نا، اور کیا چیز ہے یہ؟ ٹھیک ہے، تو کلی فی ذمہ پھر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کلی فی ذمہ کیا ہوتی ہے، اس سے کیسے بے ہوتی ہے، ساری چیزیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ اجمعین۔